کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، یا گھر کے اندر صاف صفائی کرنے کے بعد خون کے آثار یا ان چیزوں کے آثار، گندگی کے آثار جس کا گھر کے اندر پایا جانا یہ عقلاً محال ہوتا ہے۔ ایسے معاملات کا سامنے کرنے والے ہمارے بھائی جب میرے پاس ہمارے مدرسے میں آئے اور میں نے ان کا جب استخارہ کیا تو پھر استخارے میں بعض اوقات جنات، دیو اور پری وغیرہ کے اثرات آتے ہیں۔ اب وہ گھر میں اپنا سکون کس طریقے سے تلاش کریں گے، کیسے اپنے گھر میں بآسانی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے، تو پھر ہم نے اس کا ایک پورا روحانی پروسیس ان کو بتایا، جس کے کرنے کے بعد بحمد اللہ تبارک و تعالی ان کے اپنے تاثرات یہ تھے کہ اب اسی گھر کے اندر پہلے سے زیادہ ہمارا دل لگنے لگا ہے۔ اس کا جو عمل ہے روحانی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام گھر والوں کا ایک صدقہ ادا کرے۔ صدقے کا بھی استخارہ ہوتا ہے، کسی کا کیا صدقہ آتا ہے تو کسی کا کیا۔ صدقے کے بعد پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ شریف کا ختم کرے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جب سورہ بقرہ شریف اگر 7 مرتبہ اس نے ختم شریف کرنا ہے، اب وہ 7 دنوں میں بھی ختم کر سکتا ہے اور ایک دن میں بھی 7 سورہ بقرہ کا ختم شریف کر سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ 7 جانے ہو جائیں اور 7 الگ الگ اپنی اپنی سورہ بقرہ شریف پڑھ لیں، تو یوں 7 سورہ بقرہ کا ایک ہی دن میں ختم شریف ممکن ہوا۔ اور اگر وہ چاہے تو ایک ہی شخص 7 دنوں کے اندر سورہ بقرہ یعنی ہر دن میں 1 مرتبہ سورہ بقرہ شریف پڑھنے کے بعد اس کا جو ہے وہ 7 دنوں تک وہ مستقل پڑھتا رہے، یہ ختم شریف بھی ممکن ہے۔ اب اس دوران یہ یاد رہے کہ جب سورہ بقرہ شریف وہ تلاوت کر رہا ہے، سورہ بقرہ شریف پڑھ رہا ہے، تو وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر پڑھنی ہے، نہ اس دوران کسی سے گفتگو کرنی ہے، نہ کھانا پینا ہے، نہ موبائل یوز کرنا ہے، نہ میسیجز کے جواب دینے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں کرنا، سب سے قطع ہو کر منقطع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں لو لگانی ہے اور 7 مرتبہ سورہ بقرہ شریف کا ختم اسی انداز میں کریں جس طرح پہلے دن سورہ بقرہ شریف پڑھنے کے لیے وہ بیٹھا، اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل لینے کے بعد جب پہلی سورہ بقرہ ختم ہوئی تو اس پانی پر دم کر دے، اس پانی کو بند کر کے رکھ دے، دوسری مرتبہ بھی یوں کرے، تیسرے مرتبہ بھی، 7 دنوں تک مستقل اس سورہ بقرہ شریف کے پانی پر دم کرتا رہے۔ اس کے دم کرنے کے بعد اگر ممکن ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے، وہ پانی کی بوتل ہمارے پاس لے آئیے، اس پر ایک مخصوص عمل کیا جائے گا۔ عمل کرنے کے بعد پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ اس پانی کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد بحمد اللہ تبارک و تعالی گھر میں پہلے سے زیادہ دل لگنے لگتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حفاظت کا حصار عطا کرے، جنات، آسیب، پری، دیو سے اللہ کریم ہمیں حفاظت کا حصار عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا اس کا دوست جو اس سے روٹھ گیا ہے، یا خاندان کا کوئی ایسا فرد جو اس سے روٹھ گیا ہے، یا کوئی بھی ایسا رشتہ جو پہلے اس کے ساتھ احسن انداز میں پیش آتا تھا لیکن فی الوقت اس کے ساتھ وہ ناراضگی کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس روحانی ایک عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ شکر لیجئے، چینی لیجئے اور چینی پر 7 مرتبہ اس سورہ فیل کو اس تصویر کے انداز میں اس ترتیب سے 7 مرتبہ پڑھے۔ یہ پوری صورت 7 مرتبہ پڑھ کر دھم کرنی ہے، لیکن یہ اس طریقے سے نہیں پڑھنی جس طریقے سے قرآن کریم میں موجود ہے، بلکہ اس کے درمیان میں مختلف ایسے اوراد ہوں گے جو اس کو پڑھنے ہوں گے۔ مختلف اوقات میں اس شخص کا یا اس عورت کا یا جس سے بھی رشتہ ہے اور وہ ناراض ہو گئے، اس کا اور اس کی والدہ کا نام لینا ہوگا، پھر اس شکر پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد چیونٹیوں کو وہ ڈال دے، تھوڑا ہی ٹائم میں انشاءاللہ الرحمن آپس میں صلح اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کی بینائی کمزور ہے یا اس نے اپنی آنکھوں کا حال ہی میں آپریشن وغیرہ علاج وغیرہ کروایا ہے، یا کسی بھی لحاظ سے اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کی بینائی کو بڑھانے کے لیے اس عمل کو کرے کہ وہ 7 پلیٹیں چینی کی لے جس میں کوئی نقوش و نگار نہ ہو۔ اس کو لینے کے بعد اس میں لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نور نور۔ 41 دن تک یہ پلیٹوں والا عمل جاری رکھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو کم بینائی والی شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی
اور وہ پہلے سے بہتر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے گا۔ اگر کوئی شخص دو بندوں کے درمیان جدائی ڈالنا چاہے، اور یاد رکھیے کہ یہ جدائی وہ جدائی نہیں ہے کہ دو گہرے دوستوں کے درمیان کی جائے یا دو اہم رشتوں کے درمیان کی جائے، یہ جدائی وہ جدائی ہے کہ جسے ایک بچی کسی ایسے لڑکے کو پسند کر بیٹھی ہے جس کو اس کے گھر والے لائک نہیں کرتے، اور اس کے لیے دوسرا کوئی اچھی جگہ رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور اس نے ایسے لڑکے کو پسند کر لیا ہے جو اس کے خاندان میں کسی کو پسند نہیں آ رہا۔ اب گھر والے پریشان ہیں، لڑکی کو ہر طریقے سے منانے کی کوشش بھی کر لی، لیکن وہ لڑکی ماننے کا نام تک نہیں لیتی، اور اب وہ گھر والے چاہتے ہیں کہ ان دو کے درمیان جدائی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین روحانی عمل وہ یہ ہے، گھر والوں میں سے کسی بھی ایک فرد کو چاہیے کہ وہ ہفتے والے دن یا منگل والے دن قبرستان کا رخ کرے، اور قبرستان میں آ کر دو پرانی قبروں کے درمیان آ کر بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد یہ نیم کی پتی کو منہ میں رکھ کے 1100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت مبارکہ کو 1100 مرتبہ تلاوت کرے، تلاوت کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا مانگے کہ یا اللہ فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں کے درمیان جدائی پیدا کروا دے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جلد از جلد اور احسن انداز میں وہ بچی اس لڑکے سے نفرت کرنے لگے گی۔ یہ کیجئے، بہت مجرب المجرب یہ عمل ہے، کیجئے اور فائدہ اٹھائیے۔ میری بیٹی کا مسئلہ تھا، ہر دوسرے تیسرے دن ان کو بخار آتا تھا، تو ڈاکٹر نے رپورٹ لکھ کے دی۔ رپورٹ میں آیا کہ ان کے گردے میں انفیکشن ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ان کو 2-3 ڈوز لگیں گے، یہ سیٹ ہو جائے گی۔ تو اس کی والدہ اور میں خود بھی مطمئن نہیں تھے کہ بھائی جو ہے کہ کافی ایسے عکسے ہوئے ہیں کہ ہیوی ڈوز دے دیتے ہیں بچوں کو، بچے جو ہے نا انتقال کر جاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا ہمیں حسین شاہ کے پاس لے کے گئے، بہت دلاسا دیا اور بتایا کہ بچے کو کیا مسئلہ ہے، بھائی یہ مسئلہ ہے، ہم نے پوری کہانی کھول کے بتائی۔ پھر جو ہے نا انہوں نے پانی دم کر کے دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ تعویذ وغیرہ کیا، اور باقی الحمدللہ، اور انہوں نے بولا بچی کا نام بھی چینج کرو، بچی کا نام چینج کر دیا، اور بچی کا نام ازوائے بجائے جو ہے نا انہوں نے عائشہ رکھ دیا، اور الحمدللہ بچی کی طبیعت بالکل سٹ ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اور بچے کو لے گیا تھا، بخار کا مسئلہ تھا، کافی دوائیاں لی، پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، اسی سلسلے میں ان کے پاس لے گئے، ماشاء اللہ الحمدللہ انہوں نے اس طرح کچھ کام کیا، شاید مختصر سے عرصے میں ان کی طبیعت ماشاء اللہ بہتر ہو گئی ہے۔ علاج کرایا ماشاء اللہ اپنے گھر کا، بہت اچھا علاج چل رہا ہے، دل مطمئن ہمارا حسین شاہ صاحب سے، علاج پہ کوئی بے معنی پھر سبھی علاج کرتے ہیں حسین شاہ صاحب۔ میں کافی دنوں سے بہت پریشان تھا اپنے بچے کو لے کر، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، بہت سارے ڈاکٹروں نے ڈرایا دھمکایا، ایسا ہو گیا یہ ہو گیا، بہت ساری باتیں بتائی، لیکن میرے کمپنی میں ایک لڑکا کام کرتا ہے بلال، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے علاقے میں ایک شاہ صاحب، ان سے بات چیت کرو، ہو سکتا وہ مسئلہ حل کرے۔ تو ان کے پاس گیا، شاہ صاحب کے پاس، انہوں نے دعا وغیرہ کی، تعویذات وغیرہ دیے، پانی دم کر کے دیے، تو اس سے میرا بچہ الحمدللہ بالکل صحت ہو گیا ہے، بالکل کھا رہا پی رہا چل رہا بھاگ رہا ہے۔